ٹھیک ٹھیک دامن برکاتہ بنا دیا تشریف لائیں گے اور اسے مخدوم اشرف کے تقاریب کا آغاز زبان فیض ترجمہ تشریف لا رہے ہیں، لہذا حضرت کا استقبال بہترین انداز میں فرمائیں آپ حضرات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حضور صاحب سجادہ، رسم پرچم کشائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسم پرچم کشائی، حضور صاحب سجادہ۔ अमित भाई ये अप डाउन कैसे होगा? अप डाउन आपने क्या
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. کلمہ کا سادہ بندہ نوازا مالک و مولا بے نیاز اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مولا اپنے محبوبین کے صدقے ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے. مولا عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر. مولا ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما. مولا ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے. اپنے محبوبین کی سچی محبت عطا کر. مولا کریم اپنے محبوب پاک کے صدقے جو لوگ تیرے اس محبوب برگزیدہ بندے سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں حاضر آ گئے ہیں، مولا تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما لو. اس بارگاہ کی نعمتیں برکتیں سب کو عطا کر. جو بیمار ہوں مولا تو انہیں شفا دے دے. جو بار قرض میں ہیں مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے. جو پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. Hello. Check. ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی احمد بن کہ آقا نے ہمیں اسی معرفت کی ترغیب دی جو اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے. حبیب الرحمن اللہ کو محبوب ہے. اللہ کو محبوب ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے. حبیب الرحمن کلمہ محبوب ہے، مطلب اس کا پڑھنے والا
اللہ کو محبوب ہے. اور ادائیگی صحیح بتانا ادائیگی ہے، اس کو ادا کرنے میں بہت آسان ہے، اور لیکن نشانیاں کیا ہے؟ سبحان اللہ. پہلے یہ سمجھ لیا گیا کہ اور نبی کو حدیث اس طرح سے نئے کے مقابلے میں پرانا بولا جاتا ہے، اس طرح سے حدیث کے اور حدیث نبی کو حدیث نبی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کائنات میں یہ اثر ہے کہ وہ نبی کو اور کرامات کے اثر کو دور کرتے ہیں. ہر چیز جو آج نہیں ہے وہ پرانی ہو جائے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. لیکن آقا کی سیرت، آقا کا قول، نبی کا فرمان، نبی کی ہدایت وہ ہے جو ہمیشہ تر و تازہ رہے گی، اس پہ کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ دنیا، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، آبادیاں ویران میں تبدیل ہو جائیں گی، باغ و بہار اجڑ جائیں گے. جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جو بارگاہ نبوت سے جو کلمات جاری ہوئے، جو نبی کی بارگاہ سے ہدایتیں جاری ہوئی، اس کا اثر صبح قیامت تک باقی رہے گا، اس کا اثر کبھی جانے والا نہیں. اور پیارے آپ دیکھو، یہ نبی کے کلام ہی کا یہ اثر نہیں ہے، بلکہ نبی کی ذات سے جو چیز منسوب ہے اس پر کوئی بھی زمانے کے گزرنے کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر دور میں سکے عاجل وقت ہوگا، وہ زمانے میں دور کے مطابق ہوگا، اس پر کبھی بھی قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے. اقوال نبی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن پیارے نبی کی اداؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوا. میں دنیا کے تمام مذہب کے پیروکاروں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے مذہبی رہنماؤں کی زندگی کے وہ لمحے لاؤ، ان کی مسکراہٹیں لاؤ. کسی کے پاس ہے ان کا اٹھنا لاؤ، کسی کے پاس ہے ان کا بیٹھنا لاؤ، کسی کے پاس ہے ارے نبی مسکرا دیں، اگر دندانے مبارک جب ہائے مبارک کھل گئے اور دندانے مبارک ظاہر ہو گئے تو صحابہ نے اس ادا کو بھی محفوظ کر دیا. کوئی بات کہے تو صحابہ نے اس ہاتھ پکڑنے کے انداز کو بھی اپنے قلب و ذہن میں محفوظ کر لیا، اور روایت بھی تو اس طرح کی کہ آقا نے اس طرح سے ہاتھ کو پکڑ کر مجھ سے یہ بات کر دی. ہر بات کو صحابہ نے محفوظ کر لیا. نبی کی ادائیں زندہ ہے، نبی کے اقوال بھی زندہ ہے. اگر نبی کبھی غصہ ہو جائے اور غصہ ہو جائے تو غصے کی حالت میں جب ان کے چہرے مبارک پر ایسا محسوس ہوگا کہ سارا خون نچڑ کر آپ کے رخسار مبارک پر آ گیا ہے، تو صحابہ نے اس انداز کو بھی ان کے عشق نے اپنے قلب پر محفوظ کر لیا. اور جب روایت کی تو کہا کہ نبی نے اس قول کو جب فرمایا تو نبی اس قدر غصے میں تھے کہ آپ کے چہرے مبارک پر رخسار مبارک پر
بھی کبھی ظاہر نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اقوال کی بات تو آپ بخاری میں پڑھ رہے ہو، مسلم میں پڑھ رہے ہو، اداؤں کی باتیں بھی یہاں پڑھ رہے ہو، لیکن اسمان کا میں بیٹھے ہو۔ ابھی 27 محرم الحرام کو نور مبارک کی زیارت کرائی جائے گی۔ وکیل شفیع یہ کہتا ہے جس طرح سے اقوال زندہ ہے اس کا یقین ہے کہ نبی کا بال بھی زندہ ہے۔ تقریب ختم بخاری شریف جامع اشرف حائل ملت، نبی کی ہر ادا زندہ ہے، نبی کا بال بھی زندہ ہے، نبی کا بال بھی زندہ ہے، نبی کی ادائیں بھی زندہ ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، اس کی ہر چیز زندہ ہے، اس کی ہر چیز زندہ ہے۔ آپ تصور کرو، اور آپ کو وقت بہت کم ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں کچھ باتیں اہم بتا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ آئیے بات آئی ہے کہ یہ ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، یہ کام کی بات اس لیے آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ میزان عمل میں یہ کلمے بھاری ہوں گے۔ میزان تو میزان ہے، یہ جو میزان عمل میں یہ کلمے بھاری ہوں گے، یہ میزان کیا ہے؟ تو میزان کے حوالے سے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بار بارگاہ کی خواہش کا اظہار کیا، کچھ مشکل میزان عمل، وہ میزان عمل ہے کیا؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہے کیا؟ تو اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کو پورا فرمایا، میزان عمل کو ظاہر فرمایا۔ اس کا ایک حصہ مجھے کی طرف اتنی لمبی مسافت کا نظام، اس کو دیکھ کر آپ کو ہوش نہیں ہو گیا اور آپ بشکر نہیں پڑے۔ یہ ہوش میں آیا تو حضرت داؤد نے پوچھا، یا اللہ یہ اتنا بڑا نظام آخر اسے کون پھڑ سکے گا؟ یہ اتنا بڑا نظام ہے گا تو آخر اسے کون پھڑ سکے گا؟ تو رب نے صاف فرمایا، سنو اسے وہ پھڑے گا جس سے میں راضی ہو جاؤں گا، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ اگر اس کی نیکیاں ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی ہوئی تو اس کھجور کے دانے سے ہی یہ میزان عمل بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ پیارے، اور کن کن چیزوں سے میزان عمل بڑھے گا؟ اور کن کن چیزوں سے میزان عمل بھاری ہوگا؟ اسے بھی آپ سن لیجیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو سامنے لائے گا اور اس کے 99 گناہوں کے دفتر اس کے سامنے کھولے گا۔ جب وہ اپنے گناہوں کے دفتر کو دیکھے گا، شرمسار ہوگا اور پوچھے گا، یہ جو 99 گناہوں کے دفتر ہے، کیا تجھے اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ کوئی صفائی دینی ہے، یہ صحیح ہے غلط؟ یا یہ جو تیرا نام اعمال لکھا ہے جن فرشتوں نے، انہوں نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو ظلم ہوا، تجھے کچھ کہنا؟ تو بندہ کہے گا، بولا مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں کہنا ہے، فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، مجھے اعتراف ہے مولا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، سن آج تیرے ساتھ انصاف ہوگا، اور ایک کاغذ کوئی مولا نکالے گا، میزان عمل پر رکھے گا، جیسی رکھے گا میزان عمل بھاری ہو جائے اور یہ پوری کاغذ اس سے ملانے اور بھائیوں میں آپ ہے کیا؟ تمہارا فرمائے گا، سن یہ تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس کی برکت ہے کہ تیرے 99 گناہوں کے دفتر ہلکے ہو گئے اور یہ بھاری ہو گیا۔ تقریب ختم بخاری شریف آغاز سے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا اور حضرت آدم عرش الہی کے نیچے کھڑے ہیں، عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے اور ہر شخص کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے۔ فرشتے کسی کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، کسی کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، ہر شخص کو آتا جاتا حضرت آدم دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کی نظر امت محمدیہ کے قبر پر پڑتی ہے اور دیکھتے کیا ہیں کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی نبی کی اس امتی کو جہنم کی طرف فرشتوں کو لے جاتا حضرت آدم دیکھیں گے، آواز دیں گے احمد احمد احمد، پیارے آقا جب آواز دے کر سنے گے حضرت آدم کو تو کہیں گے یا ابو بشر یا ابو بشر یا ابو بشر، حاضر ہوں حاضر ہوں۔ حضرت آدم فرمائیں گے اے احمد، دیکھو تمہارے ایک امتی کو یہ فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب آقا اپنے اس امتی کو جہنم کی طرف جاتا دیکھیں گے تو دورے دورے جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اے اللہ کے پاس لوگ ٹھہرو۔ فرشتے کہیں گے کہ میں رب کے حکم کا پابند ہوں، ہر حالت میں اللہ کے حکم کو بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب فرشتے یہ کہیں گے تو پیارے آقا بائیں ہاتھ سے مان جاؤ آقا کے امتیوں، آقا کی شفقت پر کہ بائیں ہاتھ سے نبی رحمت اپنی ریش مبارک کو داڑھی مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف رخ کر کے یہ کہیں گے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اپنے امتیوں میں رسوا نہیں کرے گا۔ فرمائیں گے کہ آواز آئے گی فرشتوں میرے محبوب کی بات سنو، میرے محبوب کی بات سنو، اسے جہاں سے لائے تھے وہی چھوڑو، جہاں سے آئے تھے وہی چھوڑو۔ جب اس فرشتے کو اس امتی کو جب فرشتے چھوڑ دیں گے تو پیارے آقا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اسے میزان عمل پر رکھ دیں گے۔ میزان عمل بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا کھلا ہو جائے گا اور اسے فرشتے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ جنت کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو امتی بڑا بڑا نبی کے پاس جائے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں ٹھہرو، ذرا مجھے مل تو لینے دو، اس اپنے بندوبار سے مل تو لینے دو، اس مسیحا سے تو لینے دو جس کا پہلے مجھے جنت کی بہاریں ملی۔ ارے جہنم کی طرف جا رہا تھا، میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا، ارے جن کے کرم سے جنت کا پروانہ مل گیا، ذرا مجھے ان سے مل تو لینے دو، مجھے جان تو لینے دو کہ آخر مجھ پر کے رحم کرنے والی ذات کون ہے۔ وہ امت کی دولت دولت نبی کے پاس جائے گا، کہے گا کہ میرے ماں باپ قربان میں قربان، آپ نے میری جان کو اس قدر احسان فرمایا، آخر آپ ہیں کون؟ تو آپ فرمائیں گے اے سن، تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں۔ آپ فرمائیں گے کہ سن، تیری ایک امانت میرے پاس ہے، تیری ایک امانت میرے پاس تھی، وہ جو تو نے ایک بار محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ امانت تیری میرے پاس تھی، جسے میں نے تیرے میزان عمل پر رکھ دیا تو تیرا میزان عمل کا پلہ بھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین مخدوم اشرف، طلبائے جامع اشرف، تقریب ختم بخاری شریف، حضور صاحب سرجادہ۔ حضرات وقت کی کمی ہے، میرے بات ابھی سے کھلا ہے، اب بات بخاری شریف اور امام بخاری کا ذکر ہے، یہ تو بڑی ناشکری ہے، تو امام بخاری کے حوالے سے بھی آپ سماعت کو حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سب تو یہ ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں جو حدیثیں جمع کی ہیں اس کے لیے کیا اہتمام کیا ہے، کیا انتظام کیا ہے، ایسا
امام بخاری کو فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ حدیثیں مجھے ایسی یاد ہیں جو متن اور روایت کے اعتبار سے بالکل صحیح ایسی ہیں. 1 لاکھ حدیثیں مجھے ایسی یاد ہیں جو روایت اور متن کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں, اور 2 لاکھ حدیثیں ایسی یاد ہیں جو متن اور عملوں کے اعتبار سے اس سے کچھ کم درجے کی ہیں. تو 6 لاکھ میں 2 لاکھ سے پھر 1 لاکھ حدیثوں سے وہ حدیثیں جو متن اور روایت کے اعتبار سے امام بخاری کے نزدیک بالکل صحیح تھی, ان میں سے 7,275 حدیثیں آپ میں سے جائیں. سبحان اللہ. انتظام کیا ہوگا امام بخاری نے, کس طرح انتظام کیا ہوگا امام بخاری نے, کس قدر جناب تحریر کی کسوٹی پر بیٹھا ہوگا امام بخاری نے. امام بخاری کے محبت اور عشق و تقوی کا یہ عالم تھا, بخاری کے احادیث کو جمع کرنے کا یہ اہتمام تھا کہ آپ جب کوئی حدیث آپ کو ملتی تھی اسے جرح و تعدیل کی کسوٹی پر پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد جب وہ متن و روایت کے اعتبار سے صحیح ہوتی تھی ان کے نزدیک, اب جب اسے جمع کرنا چاہتے تھے, لکھنا چاہتے تھے, تو لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے تھے, غسل فرماتے تھے, وضو فرماتے تھے, پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے, پھر رب کی بارگاہ میں سہارا فرماتے تھے, توجہ کرتے تھے. جب ان کے قلب کا بیان اس کی صحت پر مائل ہو جاتا تھا, یعنی اس کی صداقت اور اس کی حقانیت اور اس کے صحیح ہونے کو رب ان کے قلب پر القاء کر دیتا تھا, انہیں یقین ہو جاتا تھا, تب وہ لکھتے تھے. اس قدر احتیاط فرمایا تھا امام بخاری نے. اب یہیں سے ایک بات میں آپ کے ذہن میں اور دے دینا چاہتا ہوں, اسے بھی ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ایک عام رجحان آج بن چکا ہے اور یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ بخاری شریف میں جو احادیث ہے بس وہی صحیح ہے, باقی حدیث کی کتابوں میں جو حدیث ہے اس میں وہ دم نہیں ہے. عام جملوں میں کہا جاتا ہے صحت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے, راویان کے وہ کمزور ہیں, صرف بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں بس وہی صحیح ہے. تو میں پوچھوں گا ایسے لوگوں سے, امام بخاری نے جو فرمایا کہ 1 لاکھ حدیثیں مجھے ایسی یاد ہے جو روایت کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے میرے نزدیک بالکل صحیح ہے, بخاری میں تو صرف 7,275 حدیثیں جمع کی ہیں, تو باقی حدیثیں کہاں گئی؟ باقی حدیثیں کہاں گئی؟ یہ خام خیالی میں نہ رہیے گا. باقی حدیثوں کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ بھی صحیح ہیں, لیکن امام بخاری نے جو بخاری شریف میں جو حدیثیں روایت کی ہیں, جو جمع کروایا ہے, وہ 7,275 حدیثیں ہیں. بخاری کا درجہ ایک بلند ہے. امام بخاری اللہ اکبر, کیا حافظہ ہے, کیا حافظہ تھا. اللہ اکبر. آپ تصور کریں کہ حافظے کے تعلق سے یہ بیان راشد بن اسماعیل ان کے بچپن کے ساتھی بچپن تھا, تو یہ دونوں حضرات امام بخاری اور راشد بن اسماعیل یہ دونوں حضرات بچپنے میں مشائخین بصرہ کے پاس حدیثوں کی سماعت کے لیے سننے جاتے ہیں, اور 14 سال دونوں راشد بن اسماعیل اور امام بخاری بصرہ کے مشائخین کے پاس حدیثوں کی سماعت کی جاتی ہے. اب یہ راشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بہت سے ساتھی سارے لوگ امام بخاری کے سب نوٹ بک لے کر جاتے ہیں, قلم اور کاپی لے کر جاتے ہیں. جو مشائخین سے ہم حدیثیں سنتے تھے, سماعت کرتے تھے, اسے اپنی نوٹ بک میں تحریر کرتے ہیں. لیکن امام بخاری کوئی نوٹ بک اور قلم لے کر نہیں جاتے, کوئی لے کر نہیں جاتے. 16 دن گزر گئے, 16 دن مجھے امام بخاری سے کہا کہ آپ کیوں ضائع کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں سکول میں چلے آتے ہیں, 16 دن ہو گئے, نہ آپ کے ہاتھ میں ہم نے پڑھ دیکھا, نہ آپ کے ہاتھ میں ہم نے کاپی دیکھی, آپ کو کچھ نوٹ رکھتے نہیں, تو پھر کیوں جاتے ہیں, آپ تو وقت ضائع کر رہے ہیں. جب آپ کچھ نوٹ ہی نہیں کرتے تو جاتے کیوں ہیں, آپ تو وقت ضائع کرتے ہیں. امام بخاری نے فرمایا اچھا ایسا ہوتا ہے کہ میں وقت ضائع کرتا ہوں, جاؤ اپنے نوٹ بک لے آؤ. جو تم نے 16 دنوں میں حدیثیں نوٹ کی ہیں جاؤ اسے لے. تو وہ سارے ان کے دوست
کے ساتھی حاشم بن اسماعیل وغیرہ کہ گئے اپنی نوٹ لے آئے اور امام بخاری نے فرمایا بولو اپنی نوٹ، ان لوگوں نے نوٹ بولا اور امام بخاری نے اول دن سے لے کر 16ویں دن تک کتنی حدیثیں ان لوگوں نے اپنی نوٹ بک میں لکھی تھی وہ بھی تاکہ امام بخاری نے زبانی پڑھ کر سنا تو وہاں کے محدثین نے علماء نے جب امام بخاری کے حافظے کے حوالے سے سنا تو کہا بھائی ذرا ان کے حافظے کا امتحان لیا جائے، حافظے کا امتحان لیا جائے۔ مشترکہ ایک میٹنگ ہو گئی، یہ ہوا کہ 100 سوالات 100 حدیثیں ایسی نکالی جائیں جس کا مطلب کچھ اور ہو، جس کے راوی کچھ اور، راوی لگا دو مطلب دوسرا ہے، راوی دوسرے، اس طرح سے تبدیل کر کے 100 حدیثیں تیار کی جائے۔ اس کے لیے 10 افراد منتخب ہوئے، ایک شخص 10 حدیثوں کو ذہن میں رکھ لے۔ امام بخاری میں تشریف لائے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے ایک حدیث بیان کی، ایک روایت بیان کی، پوچھا کیا آپ اس حدیث سے واقف ہیں؟ اب اس کا مطلب کچھ اور تھا، اس کے بعد کچھ اور تھے۔ امام بخاری نے کہا نہیں میں نہیں کہا، دوسرا سوال۔ اس طرح سے 10 لوگوں نے 10 حدیثیں جو تبدیل کی تھی اسے امام بخاری کے سامنے رکھا اور ہر بار امام بخاری یہی کہتے رہے میں نہیں جانتا۔ اب عوام سوچنے لگی کہ اتنے بڑے حدیث، اتنے بڑے دین، اتنے بڑے بھاری قوت حاصل کرنا سوچا یہ 100 حدیثوں میں یہ کوئی حدیث نہیں جانتے۔ سب خود میں کہ امام بخاری جب سارے لوگ سوالات کر چکے، امام بخاری کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے جس نے پہلا بڑی حدیث بیان کی تھی روایت تبدیل کر کے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ آپ نے جو حدیث بیان کی تھی اس کا متن یہ ہے اور اس کے راوی یہ ہے، اس کا متن یہ ہے اس کے راوی یہ ہے، اور اس طرح کی ترتیب جو پہلے پوچھا گیا تھا اس کا پہلے بیان فرمایا۔ اس طرح سے 100 حدیثیں امام بخاری نے روایت کو متن کو درست کر کے سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کلمے کے حوالے سے جو سنیے حضرت امام بخاری نے روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو اس کلمے کو دن میں 100 بار پڑھ لے گا، جو اس کلمے کو دن میں 100 بار پڑھنے کا ہم مالا سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم میرا مرن خطایا ان کان مثل زبد البحر، جو ایک دن میں 100 بار ان کلموں کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو اسے پڑھنے گا تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں گے تو وہ سب جھڑ جائیں گے، وہ سب جھڑ جائیں گے۔ تو بڑی سعادت کی بات ہے پیارے اللہ کے کریم کا یہ فرمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج ہم دل کی گہرائیوں سے محبت سے اس کلمے کو ادا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رب کا فضل ہوگا، پیارے حبیب کا صدقہ ملے گا اور ہمارے گناہ چھڑ جائیں گے۔ تو پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آپ سے جب بھی موقع ملے کثرت سے پڑھتے ہوئے بڑی برکتیں ہیں. اس کے تعلق سے عارفین نے کہا ہے کہ جس جو لوگ اسے پڑھ لیتا ہے اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. نبی نے بہت تین کی توفیق عطا فرما دیا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا. اب آپ تنہائیوں میں بیٹھے اس کا وقت جاری رکھیں. انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے. میں اپنی طلباء سے دو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ طالب علم تھے, اب آپ عالم ہو گئے, ذمہ دار ہو گئے, قوم ملت کی امان ہو گئے اور آپ اپنے مال علم کا مدار ہو گئے. یہ مت بھولیے گا کہ آپ چلیں گے تو اس بات کا چلنا سمجھا جائے گا. آپ چلیں گے تو آپ کی مادر علم کا چلنا سمجھا جائے گا. آپ چلیں گے تو پوری جماعت کا وقار سمجھا جائے گا. اس لیے اب آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو کچھ بھی آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے اپنی زندگی پر لاگو کیجیے اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. میری دعا ہے کہ مولا کریم آپ کے قلبوں میں صدق عطا فرمائے, نیتوں میں نیکی عطا فرمائے, قلبوں میں ثبات عطا فرمائے. رب آپ کی زندگی کے ہر لمحہ کو محبوب پاک کے صدقے اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے. جہاں جائیں محبوبی پھیلانا آپ کی تصویر کرتا ہوا نظر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے, جو
سے نجات دے دے. جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا کریم اپنے محبوب پاک کے صدقے اس محفل کو قبولیت عطا کر. مولا کریم اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہر حاضر و غائب کو عطا کر دے. جمی مومنین و مومنات کو عطا کر دے. مولا اپنے محبوب کا وفادار بنا دے. ہمارے علماء کے علم میں عمل میں برکتیں عطا کر. ہمارے ائمہ کے قدموں میں ثبات قلبوں میں نور عطا کر. ہمارے مشائخین کے اقبال میں درجات میں بلندی عطا کر. سنیت کا بول بالا ہو. اہل سنت والجماعت میں ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا ہو جائیں. مولا کریم ہم سب کو نیک بنا دے. ہم سب کو ایک بنا دے. اپنے محبوب کا سچا وفادار غلام بنا دے. محبوب پاک کی بارگاہ سے بڑھنے والی نعمتیں ہمیں عطا فرما دے. یہ فضل کرتے نہیں اپنی بات نہ ہو سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
منہ مبارک شریف خانقاہ اشرفیہ سرکار کلاں عرس مخدوم اشرف غلامان مخدوم اشرف جامع اشرف خانقاہ اشرفیہ سرکار کلاں حضور صاحب سجادہ علامہ سید محمود اشرف قبلہ خانوادہ اشرفیہ خانقاہ اشرفیہ خاندان مخدوم اشرف خانقاہ اشرفیہ سرکار کلاں حضور صاحب سجادہ قائد ملت حضور صاحب سجادہ قائد ملت علامہ سید محمود اشرف صاحب قبلہ فیضان حضور سرکار کلاں عرس مخدوم اشرف فیضان حضور شیخ اعظم غلامان مخدوم اشرف یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اس وقت ہم اور آپ زمین کے جس حصے پر حاضر ہیں یہ سلوک کی تعلیم کے لیے درسگاہ ہے. ایسی درسگاہ کو مدرسہ نہیں بلکہ خانقاہ کہتے ہیں. قدرت کا عطیہ جس نے انسانیت کی برتری کا ساری مخلوق ارضی ہی سے نہیں ملائکہ سے بھی اعتراف کرا لیا. وہ صرف عقل نہیں بلکہ عشق بھی ہے. عقل نے ہمیں کائنات ارضی پر کرامت بخشی تو عشق نے ہمیں صف ملائکہ کا امام بنا دیا. مدرسہ عقل میں روشنی پیدا کرتا ہے اور خانقاہ عشق کی تربیت فرماتا ہے. یہ ایک علمی مگر لطیف نقطہ ہے کہ عقل اور عشق دونوں عین سے لکھے جاتے ہیں اور عین کے معنی عربی زبان میں آنکھ کے ہیں. جس کی دونوں آنکھ سلامت ہے عقل اور عشق ساتھ لے کر چلا ہے وہ اکھیارہ ہے بے عیب ہے اور اس کا ہر قدم دیکھ بھال کر اٹھتا ہے. اور جس کے پاس صرف عقل ہے اور عشق نہیں یا عشق ہے اور عقل نہیں وہ ایک آنکھ والا ہے. عقل محض اس کو ملحد بنا سکتی ہے اور عشق محض فریب کی ٹٹی بن سکتا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو مدرسہ سے گزرتے ہیں اور خانقاہ میں ٹکتے ہیں. اسی تربیت عشق کا مظاہرہ ابھی ہمارے سامنے ہوگا کہ ہماری آنکھیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب کا جزو بدن ہوگا جس کو ہم اور آپ منہ مبارک کہتے ہیں اور جس کے پیارے نظارے کے لیے تڑپتے ہوئے دل اور مرچتے ہوئے سینے کو لے کر ہم اور آپ یکساں بے قرار ہیں. دنیائے عشق کا قانون تو یہ ہے کہ اگر بلبل اس پر ناز کر سکتا ہے کہ وہ کافی گل ہے اور اسی کو اپنی سند محبت جانتا ہے تو مبارک نبی کے لیے ہمارا امتی ہونا اس سے زیادہ کافی ہے. لیکن یہ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور ان معجزات سے ہے جس کی بنا پر رسول پاک کی افضلیت و اشرفیت و اکملیت پر گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اجماع ہے. اور اقوام عالم کی نگاہیں خیرہ ہیں کہ اگر کوئی کلمہ بھی زبان اقدس پر جاری ہوا اور آواز ہواؤں میں قدرتی نظام کے ماتحت گم ہوئی تو وہ ہوا جو آواز پا کر واپس نہیں کرتی اور نظر فضا کر دیتی ہے وہ اپنا دستور اس کلمے کے بارے میں نہ برس سکتی. زبان سے کلمہ نکلا
اور دل والوں نے صفحہ دل پر نقش کر لیا، پھر اہل قلم نے کرتاس پر محفوظ کر لیا، ارباب حفظ و ضبط نے دماغ میں محفوظ کر لیا، غائبین تک پہنچایا۔ جس غائب نے پایا اس نے پہلے حاضر کو جانچا، جب راست بازی کے اصول پر پرکھ کر کھرا پایا تو وہ غائبین بھی حاضرین کی طرح ذمہ دار ہو گئے، اور پھر ان کو جو ملا انہوں نے اس کو دوسروں تک بحفاظت تمام پہنچایا۔ غرض ہر قرن میں جہر اور تعدیل کے عظیم کسوٹی پر کھڑا اترتا ہوا آج ایک ایک کلمہ بعینہ تعالی پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا، جو احادیث کے مقدس کتابوں میں آج دوست اور دشمن کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اقوام عالم کو اس کا احساس ہے کہ علم اسماء الرجال مسلمانوں کی کرامت کا اور اسناد نبوی مسلمانوں کے رسول کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ جان کر کہ یہ منہ مبارک واقعی پیغمبر اعظم کا منہ مبارک ہے، آپ کو اس اعجاز نبوی سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی قال بھی بے سند نہیں، اس کا کوئی بال بھی بے سند نہیں ہو سکتا۔ سند ملاحظہ فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نقل ہے کہ ایک روز سرور کائنات، افضل مخلوقات، رسالت پناہ، رسول اللہ صاحب شق القمر، آسمان رسالت کے مہر منور، فلک جلالت کے ماہ کامل، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ربیع اول روز یکشنبہ یا دوشنبہ سن 7 ہجری کو، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال 14 روز کی ہوئی تھی، مدینہ طیبہ میں وقت ظہر وضو سے فارغ ہو کر حاسن مبارک میں شانہ فرما رہے تھے کہ ایک منہ مشک بو جدا ہوا۔ اس وقت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم میں سے 2 صاحب حاضر تھے، ایک حضرت زید بن ثابت، دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان حضرات کے دل میں جذبہ کاملہ و داعیہ صادقہ پیدا ہوا کہ اس منہ مبارک سے بہرہ مند ہوں۔ یہ منہ مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں تھا۔ آپ کو ان اصحاب کے اس قلبی جذبے پر اطلاع تھی، چنانچہ حضور نے اس منہ مبارک کے 2 حصے کیے، ایک حضرت زید بن ثابت کو اور دوسرا حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا، ان سے حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس منہ مبارک کے علاوہ 2 منہ مبارک اور بھی تھے، ایک حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ یہ دونوں منہ مبارک حضرت خاتون جنت نے عہد طفلی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلوے مبارک میں بطور تعویذ ڈالے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فرزند تھے، ایک علی اکبر، ایک حضرت زین العابدین، ایک حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں منہ مبارک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے۔ آپ کے 2 فرزند تھے، ایک حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ۔ یہ ہر سہ منہ مبارک حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، ان کے 2 فرزند تھے، ایک حضرت عبداللہ، دوسرے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہر سہ منہ مبارک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، حضرت محمد اسماعیل اور حضرت موسیٰ قاسم رضی اللہ عنہ۔ یہ منہ مبارک حضرت موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، ایک حضرت امام موسیٰ قاسم رضی اللہ عنہ کے 3 فرزند تھے۔ یہ مبارک ان میں سے حضرت علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ کو پہنچے، آپ کے 2 فرزند تھے، حضرت محمد حسن متقی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ منہ مبارک محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، اور حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ کو پہنچے۔ آپ کے دو فرزند تھے، حضرت محمد صادق، اور دو لقب ہیں، حسن عسکری اور علی عسکری۔ یہ منہ مبارک حضرت علی عسکری کو پہنچے، آپ سامرا میں تھے، وقت رحلت آپ کی خدمت میں حضرت شیخ برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، آپ نے یہ تینوں منہ مبارک انہیں عطا فرمائے۔ حضرت شیخ برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے فرزند حضرت شیخ احمد کو، ان سے ان کے فرزند حضرت محمد کو، ان سے ان کے فرزند حضرت شیخ سلیمان کو، ان سے ان کے فرزند حضرت شیخ محمود کو، ان سے ان کے فرزند شیخ عبدالعزیز کو، ان سے ان کے فرزند شیخ وحید الدین کو، ان سے ان کے فرزند شیخ نور الدین کو پہنچے۔ حضرت شیخ نور الدین سے نے کچھ مدت بعد ملک عجم کی طرف سفر کیا۔ جب آپ سوستان میں تشریف لائے، وہ شہر اور وہاں کی دلکش آب و ہوا اور سرسبزی و شادابی آپ کو پسند آئی، اور آپ نے وہاں سکونت اختیار کی۔ یہ تینوں منہ مبارک آفتاب درخشاں کی طرح آپ کے پاس تھے۔ آپ اس ملک میں ہلال عید کی طرح انگشت نمائے خلق ہوئے، جمعیت ظاہری و باطنی حاصل تھی۔ بقصد اتباع سنت نبوی آپ نے تاحل اختیار کیا، اور وقت رحلت یہ تینوں منہ مبارک اپنی دختر پاک گوہر کو عطا کیے، جن کا نام نامی حضرت حلیمہ تھا۔ ان سے یہ منہ مبارک ان کے شوہر ذی مرتبت سیادت پناہ حضرت سید رکن الدین ابن سید نظام الدین بن حضرت سید ناصر الدین کو پہنچے، اور ان سے حضرت سید اسد اللہ کو، اور ان سے سید عبد القادر کو، ان سے سید شاہ محمد کو، ان سے سید اسحاق کو، ان سے حضرت سید اسماعیل کو، ان سے حضرت سید پیر محمد کو، ان سے حضرت سید ابو بکر کو، ان سے حضرت سید جعفر کو، ان سے حضرت سید زین العابدین کو، ان سے حضرت سید محمد مراد کو، ان سے حضرت سید غلام محمد کو پہنچے۔ اور حضرت سید غلام محمد نے اپنی وفات کے وقت یہ تینوں منہ مبارک حضرت شاہ ابراہیم حسنی ابن سیرک جاباز سبزت شاہ قطب عالم کو، ان سے ان کے فرزند حضرت شاہ بدر عالم کو، ان سے ان کے فرزند حضرت سید شاہ عالم کو، ان سے ان کے فرزند حضرت شاہ حسین عالم کو، ان سے ان کے فرزند حضرت سید شاہ سکندر عالم کو، ان سے ان کے فرزند حضرت سید شاہ حسن عالم کو، ان سے ان کے فرزند حضرت سید نوروز علی کو، ان سے ان کے فرزند حضرت حاجی فدا حسین عودی کو پہنچے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی حالت ابتر دیکھی اور ان تبرکات کی حفاظت دشوار سمجھی، تو 13 جمادی الاولیٰ 1316 ہجری کو حضرت سراپا برکت امام العرفہ و قطبۃ الاولیاء شیخ المشائخ مجمع البرکات مولانا الحاج السید شاہ ابو احمد محمد علی حسین صاحب اشرفی جیلانی دامت برکاتہم سجادہ نشین آستانہ حضرت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی قدس سر العزیز کو بمقام اشرف پور مضافات کی چوچا شریف تفویض کیے، اور میر فدا حسین صاحب نے بیان کیا کہ انہیں 2 ہی منہ مبارک پہنچے، ایک حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ اقدس انہیں نہیں پہنچا۔ یہ جس مبارک اور تبرکات کی آپ زیارت کر رہے تھے، میں اسناد کے ساتھ بہت ہی کم جگہوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سند کے ساتھ ہیں۔ یہ خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلا کی ندرت ہے کہ یہاں پر جو بھی تبرکات ہیں اپنی سند کے ساتھ موجود ہیں، کہ یہاں جو بھی تبرکات آئے کس وسیلے سے آئے، کن کن ہاتھوں سے کن کن مبارک ہستیوں کے پاس رہے، اور کن کن لوگوں نے ان تبرکات کی حفاظت کی۔ اور سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علی رحمت و رضوان نے
ان تمام تبرکات کو خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام میں لائے اور ان کے دور سے لے کر آج تک ہر سال 27 محرم الحرام کو ہم سب گنہگار آنکھیں ان مقدس تبرکات کو جانب نگاہ اٹھا کر اپنی ان گناہ گاروں آنکھوں کو بہتر کرتے ہیں، اپنے قلب کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ بے شک محبت کی ایک نگاہ پڑ جائے اور سرکار کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہو جائے تو ایک ہی لمحہ کافی ہے۔ ادب کے ساتھ آئے، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ درود شریف کی ڈالی سجاتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ بس ایک نگاہ اٹھا لیں، یہی کافی ہے۔ جو بھی تمنا اور جامع اشرف کے شعبہ قرأت کے استاذ حضرت قاری محمد صابر حسین صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی سے اس طرح گزارش و التماس کر رہا ہوں کہ قرآن حق بیاں کی اشاعت تو کیجئے، ہر دل پہ نقش اس کی صداقت تو کیجئے، غایت خشوع کے ساتھ میرے قاری عزیز بزم نبی میں آ کے تلاوت تو کیجئے۔ مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم قصیدہ نور کے چند اساس فرمائیں یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق نور محفل ہے نور برسے گا دھیرے دھیرے سرور برسے گا نور محفل ہے نور برسے گا دھیرے دھیرے سرور برسے گا جیسے اشرف پیا کی محفل میں
تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مخدوم اشرف۔ آسمانوں سے نور برسے گا کہ آ رہی ہے صدا سینے سے، بیٹھو سب ادب کرینے، آ رہی ہے صدا سینے سے، بیٹھو سب ادب کرینے سے، اپنے دل کو بنا لو کر تم، مصطفیٰ آئے مدینے سے، بہت اچھے، واہ مصطفیٰ آئے مدینے سے۔ جو سب کی راہ میں کاٹا ہے پھول ہو جائے، جو سب کی راہ میں کاٹا ہے پھول ہو جائے، سبھی کا دل بھی غلام رسول ہو جائے۔ آمین آمین۔ جناب غوث الورا اور خواجہ پیا کے صدقے میں ہماری آج کی محفل قبول ہو جائے، ہماری آج کی محفل قبول ہو جائے۔ ارے کلام سلام مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، 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 کیسے آئے گجب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کیسے آئے گجب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کہ قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے ہمیں، پھر فرشتوں نے تمہیں ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے تمہیں ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ کھڑے ہو جائیے، حضور صاحب سجادہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، شاندار نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ قائد ملت علامہ سید محمود اشرف صاحب قبلہ، سربراہ اعلیٰ جامع اشرف، انتخاب سرکار کلام، جانشین مخدوم سمنا، انتخاب حضور سرکار کلام، جانشین حضور مخدوم سمنا، حضور قائد ملت۔ تشریف رکھیں۔ اس وقت منبر نور پر جلوہ بار، جلوہ نما، جلوہ فگر، جانے انجمن، شان خاندان پنجتن، رونق بزم اہل سنن،
یعنی گلے گل بنے خیابان غوثیت، شمع ایوان اشرفیت، زینت مجلس اہل سنت، شیخ طریقت، قائد ملت، جانشین مخدوم سمنا، انتخاب سرکار کلام، فرزند حضور شیخ اعظم حضرت علامہ الحاج سید محمد محمود اشرفی جیلانی مدث اللہ النورانی، سجادہ نشین آستان اشرفیہ حسنیہ غوثیہ سرکار کلام وہ سربراہ اعلیٰ جامع اشرف کچھوچا مقدسہ، خاندانی روایت و وجاہت کو لے کر اور اس پر عمل پیرا ہو کر اس وقت ہمارے اور آپ کے روبرو جلوہ نما جلوہ فگن ہو چکے ہیں۔ شیخ نشین پہ تشریف فرما حضور قائد ملت سربراہ جامع اشرف، سربراہ اعلیٰ جامع اشرف حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمود اشرف اشرفی الجیلانی، سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام و جانشین غوث العالم مختوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان، جامع اشرف کے معزز اساتذہ کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محترم، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ اور شاہ سمنا کی چوکھٹ سلامت رہے، شاہ سمنا کی چوکھٹ سلامت رہے، اس سے سر کی بھی نسبت سلامت رہے، اس سے سر کی بھی نسبت سلامت رہے۔ اور عرش پر کیوں دماغ اپنا ہوگا نہیں، عرش پر کیوں دماغ اپنا ہوگا نہیں، اشرفی ہوں یہ قیمت سلامت رہے، سبحان اللہ، اشرفی ہوں یہ قیمت سلامت رہے، اشرفی ہوں یہ قیمت سلامت رہے۔ اور ذات محمود سیرت بھی محمود ہے، کیا بات، ذات محمود سیرت بھی محمود ہے، ایسی نورانی صورت سلامت رہے، آمین، ایسی نورانی صورت سلامت رہے، اشرفی ہوں یہ قیمت سلامت رہے۔ حاضرین محترم، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشرفیو، تمہیں خوشخبری ہو، مبارکباد ہو کہ تمہیں اور الحمدللہ ہمیں بھی اس خاندان سے شرف بیعت حاصل ہے جو آل نبی بھی ہیں، اولاد علی بھی ہیں،
حسینی المشرب بھی ہیں، حسنی النسب بھی ہیں۔ غوث العالم کی آل ہیں اور غوث العظم کی اولاد ہیں۔ اس وقت ہم اور آپ خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام یعنی اپنے مرکز عقیدت میں موجود ہیں۔ یہ وہ مرکز عقیدت ہے کہ میں اسے بار بار دہرا دوں اور دہراتا رہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو جو شرف ملا ہے یہ بڑا شرف ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے کہ اس خاندان سے ہم وابستہ ہیں جہاں جد اعلیٰ مرشد اعلیٰ غوث العالم ہیں اور جن کے بابا غوث العظم ہیں۔ میں یہ بات ذرا آپ کو کھول کے سمجھا دوں کہ حضور غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے نکاح نہیں فرمایا، شادی نہیں فرمائی، آپ کی نسبی اور سلبی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ایک رشتے کے بھانجے حاجی الحرمین مختوم الآفاق سیدنا سید عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبنہ یعنی اپنا لے پالک اپنا گود لیا بیٹا بنایا۔ پیارے حضور غوث العالم محبوب یزدانی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی اولاد سے ہے، اور حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین یہ حضور حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور آگے چلتے ہوئے امام حسن ہی کی اولاد میں غوث العالم غوث العظم سید الاولیاء محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ محی الدین میرا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی اولاد سے حضرت عبد الرزاق نور العین ہیں۔ میرے پیارے، ایک طرف حسینی ہیں ایک طرف حسنی ہیں، یہ دونوں خون جمع ہو گیا ہے، یہ دونوں فیض جہاں آ کر جمع ہو گیا ہے وہ خاندان اشرفیہ۔ دوسری طرف حضور غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی یہ چمنستان چشت کے ایک سرسبز و شاداب بڑے تناور روحانی درخت کا نام ہے، درخت کا نام ہے، ایک مہکتے ہوئے چشت کے پھول کا نام ہے، یعنی آپ کا سلسلہ چشتی ہے۔ حضور غوث العالم نے حضرت شیخ خلاء الحق پر نبی گنج نبات سے بیعت کی، خلافت و اجازت حاصل ہوئی، انہیں حضرت اخی سراج عثمان عبدی سے، انہیں حضرت محبوب الہی اولیاء نظام الدین سے، انہیں حضرت بابا فرید گنج شکر لاہوری سے، انہیں حضرت قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی سے، انہیں خواجہ خواجداں عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ حضور غوث العالم کا مشرب مرکزی مشرب چشتی ہے، اور حضور غوث العالم نے اپنے اس فیضان روحانی کو جاری ساری اور عام کرنے کے لیے جسے اپنی بیٹے کے طور پر منتخب فرمایا وہ غوث العظم کی اولاد ہیں، غوث العظم کی اولاد ہیں، انہیں منتخب فرمایا۔ حضور غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ لوگ اپنی اولاد اپنی سلبوں سے اپنی پشت سے پیدا کرتے ہیں،
میں نے نور العین کو اپنی آنکھ سے پیدا کیا، آنکھ سے پیدا کیا ہے، اسی لیے انہیں نور العین کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین مخدوم پاک کے نور العین ہیں، آپ نے انہیں اپنی آنکھ سے پیدا کیا ہے، گویا وہ نور نظر ہیں، اور حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین مخدوم پاک میں گم ہیں۔